اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ صاد آیت نمبر 9 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا انہی کے پاس تیرے رب کے رحمت کے خزانے ہیں جو سب پر غالب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے۔ ام لہم ملک السماوات والارض، یہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت ان کے پاس ہے۔ وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے ان کی بادشاہت بھی ان کے پاس ہے۔ فلیرتقوا فی الاسباب، تو وہ سیڑھیوں پر اوپر چڑھ جائیں۔ جند ما ھنالک محزوب من الاحزاب، یہ ایک حقیر سا لشکر ہے لشکروں میں سے جو اس جگہ شکست کھانے والا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اور عاد نے، اور میخوں والے فرعون نے۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور ثمود قوم لوط اور ایکہ والوں نے۔ اولئک الاحزاب، یہی لوگ وہ لشکر ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں ہے ان میں سے مگر اس نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب واقع ہو گیا۔ وما ينظر هؤلاء الا صیحة واحدة ما لها من فواق، اور یہ لوگ کسی چیز کا انتظار نہیں کر رہے سوائے ایک سخت چیخ کے جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمیں ہمارا حصہ یوم حساب سے پہلے ہی جلد ہی دے دے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ رسالت کے حوالے سے مختلف باتیں کرتے تھے کہ رسول فلاں فلاں کو ہونا چاہیے تھا، کوئی مالدار آدمی رسول ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا رب کی رحمت کے جو خزانے ہیں ان لوگوں کے پاس آ گئے ہیں، یا پھر آسمان و زمین کی بادشاہت کے یہ مالک بن گئے ہیں؟ آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اگر ان کا کوئی حصہ ہے تو مشورہ دیں یہ کہ کون رسول ہونا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک پیشین گوئی کی، کہا یہ چھوٹا سا ایک لشکر ہے، یہ لشکر یہیں مکہ کے اندر ہی تباہ ہو جانے والا ہے۔ اس سے پہلے کچھ لشکروں کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا، قوم نوح کی، قوم عاد، اسی طرح فرعون کا تذکرہ یہاں کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا، ثمود کا تذکرہ، اصحاب الایکہ کا تذکرہ، ان سب کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، فوری طور پر ان پر عذاب آ گیا۔ تو ایسا ہی ہوا، مکہ والے لوگ جہاں مکہ کے اندر ہی موجود تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے وہیں پر ان پر عذاب آ گیا، میدان بدر بھی سجا، اور اسی طرح بالآخر مکہ کو اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح کر دیا۔ باتیں ان کی بڑی عجیب تھیں، کہتے کیا تھے کہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، وہ حساب ابھی ہمارے سامنے لے آؤ، ہم اپنے نامہ اعمال کو بھی دیکھ لیں۔ اس طرح کی فضول باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ بہرحال رسول کو جھٹلانا، قرآن پاک کو جھٹلانا، اللہ رب العزت کے تقدیر کے معاملات میں کوئی بات کرنا، یہ بسا اوقات چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے بہت زیادہ تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔